اسرائیلی فوجی اڈے پر امریکی ری فیولنگ جہاز پہنچنا شروع، اور اس ہفتے میں 30 سے زائد ری فیولنگ طیارے جو ہیں وہ پہنچے ہیں اسرائیل میں۔ اور امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ دس از واٹ امریکن میڈیا از سینگ۔ اور جو الارمنگ سچویشن ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے پاکستان بارڈر کے ساتھ نقل و حرکت میں تیزی کر دی ہے، بختر بند گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان منتقل کیے جا رہے ہیں۔ سمجھ آئیے کچھ؟ لاسٹ ٹائم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آج سے 45 یا 50 دن پہلے جب نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کر کے ہندوستان واپس لینڈ کیا تھا تو اسی وقت ایران پر حملہ ہو گیا تھا۔ گارنٹی دی گئی تھی کہ اگر پاکستان بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایران کی فیور میں، تو انڈیا پھر پاکستان پہ ڈائریکٹلی اٹیک کرے گا اور تھرو افغانستان BLA اور TTP والے نیکسس کو ایکٹیویٹ کر دے گا۔ لہٰذا آپ کھل کے جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم انہیں ادھر انگیج کریں گے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اگر دوبارہ اٹیک وہاں پر ہوتا ہے تو پچھلے سال والے آپریشن بنیاد المرصوص کا بدلہ ہندوستان پاکستان سے لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، سندور 2.0 کے نام پہ۔ لیکن یہ بات میں آج بھارت میں موجود تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کو دیش بھکتی سے نکل کے دیکھنا ہے تم لوگوں نے کہ بھائی تم جو 25 کروڑ ہو نا، اس بار اگر تم دیش بھکتی میں گھس گئے تو اس کا مطلب ہے تم نیتن یاہو کی جنگ لڑ رہے ہو، تم دیش کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ اس بار اگر تم اس چیز میں گھس گئے تو اٹ مینز کہ پاکستان کو انڈیا نے انگیج کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کے معاملے میں، امن کے معاملے میں، جنگ بندی کے معاملے میں اور مسلمانوں کی حمایت کے معاملے میں پاکستان آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ پاکستان خود انگیج رہے ہندوستان کے ساتھ۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ اگر مودی جا کے نیتن یاہو کے 70,000 غزہ کے بچوں کی قاتل کے گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ گناہگار تم لوگ بھی ہوگے اگر تم لوگ نہ نکلے، اور تم لوگوں نے ایسے موقع پر اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت کی سرکار سے بغاوت نہ کی تو پھر یاد رکھو، پھر یہ جو جبے دستارے تم لوگ پہنتے ہوئے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مائی میسج فار مائی بردرز آف افغانستان از کہ تمہارا ہمارے ساتھ جو چھوٹا موٹا معاملہ بنتا ہے یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف BLA TTP کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی بھائی آ رہی اور یارانہ ہے، 40 سال ہم اکٹھے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے جو آپس کی جنگ ہے وہ دو بھائیوں کی جنگ ہے، لیکن اگر اس وقت انڈیا آپ کو استعمال کرے گا جب ایران پہ اٹیک ہو جائے اور انڈیا یہاں سے اٹیک کر دے ہم پہ، تو اٹ مینز کہ اگر آپ بیچ میں گھستے ہیں تو آپ بھی اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ پھر حق و باطل کی جنگ یا دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پھر اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی اور آپ اس کے اعلی کار ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے نائدر ان افغانستان نار ان انڈیا اسرائیل کا اعلی کار نہیں بننا، یہ میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں۔ اور ہمارا آپ لوگوں پہ ایک بھرم بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ ہم آپ کو بزور بازو بھی اور زبردستی بھی کوئی چیز باور کروا سکتے ہیں، کیونکہ وی آر لائک اے فیملی، ہم ایک جسم کی مانند ہے، اور مسلمان ایسے جسم کی مانند ہے کہ جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔